بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرا ہوا دن گزرے۔ سردی پورے پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے، اور سردی کا عالم یہ ہے کہ کراچی جیسے شہر میں جو صرف سردی کے کچھ دن ہی جنہیں ملا کرتے ہیں، آج کل یہاں پہ بھی سردی ہے اور لوگ سردی سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کچھ دنوں کی سردی سے بھی بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں اور تنگ ہیں، جن سے یہ سردی برداشت نہیں ہو رہی۔ یہ شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ 10-15 دن پانی سے دور رہنا ہوگا، نہائیں گے نہیں۔ ٹرسٹ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ سردی کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ موسم کو اگر آپ نے انجوائے کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ موسم کی مناسبت سے جو انتظامات ہیں وہ اپنے پورے رکھیے، پھر آپ کو اس موسم کو انجوائے کرنے کا، آپ موسم سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ سردی زیادہ ہے، آپ کہیں باہر برفانی علاقے میں جا رہے ہیں، آپ ناردن ایریا میں جا رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے پراپر جو بڑے بوٹس ہیں جو سردی کو روک سکیں وہ آپ اس میں انرز جو ہوتے ہیں نیچے پہ پہننے والے، اور اوپر جیکٹس، اوور کوٹس، گلوز، مفلر، کیپ، یہ سب کچھ جب تک نہیں آپ اپنے ساتھ رکھیں گے، آپ کو سردی کا موسم جو ہے وہ اچھا نہیں لگے گا، آپ تنگ ہوں گے اس سے۔ تو اس لیے آپ اگر انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور آپ اگر وہاں کے مقامی نہیں ہیں، رہائشی نہیں ہیں، تو آپ اپنے آپ کو فل اچھے طریقے سے ایکوپڈ کر کے پھر آپ جائیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آج کل ہم خبریں سن رہے ہیں کہ رات کو سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر چلایا گیا، اور اس کے بعد صبح جو ہے وہ جو کمرے میں تھے وہ سب کی ڈیتھ ہو چکی تھی، کیونکہ یہ جو گیس ہے یہ بیسیکلی یہ موت ہے۔ اس سے آپ کو غنودگی چھاتی ہے اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ پتہ نہیں چلتا کس وقت آپ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ احتیاط جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ آپ سونے سے پہلے یاد سے ہیٹرز وغیرہ آف کر کے پھر آپ سوئیں، یا تھوڑی سی کوئی کھڑکی یا کچھ دروازہ تھوڑا سا کھول کے پھر آپ سوئیں، تاکہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو گیس جو ہے نا باہر جا سکے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے یہ ادارے جو ہمیں گیس فراہم کرتے ہیں یہ بھی بہت بڑے ذمہ دار ہیں، کیونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ سب سے بڑی وجہ ہے۔ کیونکہ اگر بجلی جاتی ہے تو وہ دوبارہ جب بجلی آتی ہے تو وہ لائٹ وہاں سے جل جاتی ہے۔ یہ ہیٹر کو اگر گیس جائے گی دوبارہ آئے گی تو آپ کو گیس کو جلانا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں جلائیں گے تو وہ گیس ہمارے لیے زہر بن کے، ہمارے لیے نقصان بن کے ہمارے ارد گرد، مطلب ہمارے پھیپھڑوں تک چلی جائے گی۔ ایک تو بات یہ کرنی تھی موسم کے حوالے سے۔ دوسری ایک بڑی تکلیف کی بات ہے گیس کے حوالے سے اگر بات کریں ہم، تو ہماری عوام کو یہاں پہ بجلی کے بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے گرمیوں میں۔ سردیاں آتی ہیں، گیس کی ضرورت بڑھتی ہے تو گیس کا بحران، پورا سال پانی کا بحران، ہر جو بنیادی ضرورت ہے اس کی فراہمی ہم تک کیوں نہیں ہے؟ مطلب ہمیں تو اتنا پتہ تھا، یہی بتایا جاتا رہا ہے کہ ہمارے ملک میں گیس کے اور معدنیات کے ذخائر اس قدر زیادہ ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو آج جب سب کچھ ہمارے پاس موجود ہیں، اتنے ذخائر موجود ہیں، تو پھر ہم اس بحران کا شکار کیوں ہیں؟ ہمارے بچے سردی سے ٹھٹر کیوں رہے ہیں جب ہمارے پاس گیس ہے؟ ابھی حال ہی میں کابینہ کمیٹی نے سوئی ساؤدرن اور سوئی ناردرن گیس کے جو ایم ڈی تھے ان کو برطرف کرنے کی سفارش پیش کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایم ڈیز جو ہیں ان کے چلے جانے سے گیس کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر ہو جائے گا تو انہیں 1 منٹ سے پہلے جو ہے نا برطرف کر دیا جائے۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر اس وجہ اور اس جڑ کو دیکھا جائے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میں ایک یہاں پہ رپورٹ پڑھ رہا تھا جو میرے لیے کافی حیران کن تھی
کہ گیس کے شعبے میں سالانہ نقصانات تقریباً 50 ارب روپے. مطلب ہر سرکاری ادارہ، میں بڑا حیران ہوا کہ جس سرکاری ادارے کے بارے میں آپ چیک کریں، اس کے اعداد و شمار دیکھیں، وہ نقصان میں جا رہا ہے. وہ چاہے آپ کی ایئر لائن ہے، چاہے ریلوے ہے، چاہے یہ بجلی سے وابڈہ ہے یا کوئی بھی ہے. تو خیر آج ہم بجلی کے حوالے سے گیس کے حوالے سے بات کرنے والے اپنے پروگرام میں کہ اس گیس کے جو معاملات ہیں یہ کس طرح بہتر ہوں گے. یہ تو کبھی اس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوا کرتی تھی. کیا اس کا استعمال اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ تو اس کے اگر استعمال زیادہ ہو گیا تو ہم لوگوں کو پھر اس کا استعمال کم کرنا پڑے گا. اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر جس طرح بجلی چوری کے واقعات ہیں، کیا گیس چوری کے واقعات ہیں؟ کیوں صنعت کو گیس نہیں مل رہی ہے؟ کیوں صارفین کو گیس نہیں مل رہی؟ ان سارے معاملات کے حوالے سے آج بات کرتے ہیں. آپ دوست بھی آج کال کر کے پروگرام کے اس حصے میں کچھ کہنا چاہیں، اگر کچھ شامل کرنا چاہیں، کچھ بانٹنا چاہیں ہمارے ساتھ تو ضرور کال کیجیے گا. اس وقت ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہے. وقفے سے واپس آتے ہیں تو میرے ساتھ جو میرے معزز مہمان موجود ہوں گے ان سے آپ کا تعارف کرواؤں گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے ہیں گیس کے بحران کے حوالے سے، کیونکہ جب گیس کا بحران ہے تو عوام واقعی پریشان ہے. تو عوام کی پریشانی کے حوالے سے جو صرف گیس سے متعلق ہے اس بارے میں بات کریں گے اپنے مہمانوں سے. مہمانوں میں میرے ساتھ جو پہلے مہمان ہیں یہ ایک سماجی کارکن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی یہ گیس کے صارف بھی ہیں. شجاعت برنی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. گریٹ. ہمارے دوسرے مہمان جو کہ تجزیہ کار ہیں اور صنعت کار ہیں، مسعود نقی صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. گریٹ. اچھا شجاعت، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو گیس کی کمی ہے، جو اس کا بحران ہے، یہ صرف کراچی کا مسئلہ ہے یا پورے پاکستان میں اس وقت یہ ایشو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم بھائی، بات یہ ہے کہ یہ سوئی گیس کا جو مسئلہ ہے وہ پورے پاکستان میں ہی ہے، اور ہم یہ ایک صوبے کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف ایک صوبے میں ہے. اور بھی شہر ہیں اور بھی ایسے صوبے ہیں جہاں پر گیس کی قلت ہے، اور یہ قلت جو ہے صرف اور صرف ہمیں جو ہے سردیوں میں ہی نظر آتی ہے. جیسے آپ نے گیس کی بتایا، قلت سے کیا کیا نقصانات جو ہے نا سامنے آتے ہیں؟ سر دیکھیں، بات یہ کہ اگر ہم بات کریں نقصانات کی تو سب سے پہلے تو ہم اپنے اس حصے کو دیکھیں گے جو غریب طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ جو بندہ روز کے 400-500 روپے کمانے والا ہے، وہ اگر اپنے تمام گیس، بجلی جو کہ نہیں آتی، ان کے بل بھرنے کے بعد، گیس کا گھر کا رینٹ دینے کے بعد، ان تمام اخراجات کرنے کے بعد بھی اگر اس کے پاس کچھ بچتا ہے تو وہ بچوں کی پڑھائی میں چلے جاتے ہیں اور دوسرے اخراجات ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ یار گھر میں جب گیس ہی نہیں آ رہی، جو چیز بندہ جو ہے گھر سے باہر سے کچھ بھی لے کر بندہ آرام سے گرم کر سکتا ہے، پکا سکتا ہے. جو چیز باہر 100 روپے کی مل رہی ہے وہ گھر میں آرام سے 50-60 روپے کی بن سکتی ہے. لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب گیس ہی نہیں ہوگی گھر پہ، ہمیں جب گیس ہی نہیں مل پائے گی تو پھر اس وقت جو ہے جو غریب طبقہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب گیس نہیں ہوگی تو پھر روٹی بھی نہیں ملے گی. دیکھیں، جب روٹی، سر آپ سنیے گا، سر لنک کہاں سے جا رہا ہے نا، جب سر روٹی نہیں ملے گی تو پھر کیا ہوگا؟ جب جیب میں پیسے نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کرائم بڑھے گا، اسٹریٹ کرائم بڑھے گا، اور بہت ساری چیزیں بڑھیں گی جس کو ہم دیکھ تو رہے ہیں کہ یہ لوگ دیکھ تو رہے ہیں یار یہ بڑھ رہی ہے. یہ بڑھ کیوں رہی ہے؟ اس کو پیچھے جا کر دیکھا جائے ذرا. ٹھیک ہے، مسعود نقی صاحب، سر آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ گیس کے بحران کی وجہ کیا ہے اور یہ کیوں؟ پہلے تو کبھی ہم نے ایسا نہیں سنا تھا گیس کی لوڈ شیڈنگ. یہ ابھی کچھ عرصے سے ہمیں سننے کو ملا ہے، کچھ سالوں سے گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہونا شروع ہوگی. میرا خیال ہے اس میں تو ہم بڑے وہ مالا مال تھے. کیا ہو گیا ہے اچانک سے؟
کہاں غلطی کوتاہی نظر آتی ہے آپ کو؟ غلطی نہیں، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ ہے جی، بیسک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. استعمال بڑھ گیا، استعمال بڑھ گیا ہے، سپلائی کم ہو گئی ہے. آپ کے پاس ویدر کے حساب سے آپ کی جو فیلڈز ہیں، نیچرل گیس کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی اس گیس کی بات نہیں کر رہا جو آپ باہر سے خرید لیتے ہیں. جو نیچرل گیس ہے وہ آپ کو آبویسلی، جیسے اس کو عام زبان میں کہہ لیں، کنویں کے ذریعے نکالی جاتی ہے، زمین سے نکالی جاتی ہے، مائن سے نکالی جاتی ہے. اس میں ویدر کی وجہ سے پرابلمز بڑھ جاتی ہیں. کبھی اس کی وہاں سے نکالنا، اس کا جو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی ایگزٹ، اس کا ڈسٹریبیوشن، اس میں پرابلمز آ جاتی ہیں. اور کبھی جو ہے وہ زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے وہ سردیوں میں ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے، خاص طور پہ ہمارے اپ کنٹری میں، ناردرن ایریا میں اور پنجاب میں. اچھا ڈیمانڈ تو ہمیشہ سے اتنی رہی ہے، یہ پاپولیشن بھی بڑھتی ہے ساتھ ساتھ، یہ بھی کیا ایک ریزن ہے؟ نہیں، ایکچولی مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ اس کو تھوڑا دوسرا کمپیریزن پہ بھی جائے. نیچرل گیس جو ہے وہ پاکستان میں آج بھی کو بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے. آپ کی آمدنی کے حساب سے دیکھا جائے، جو عام آدمی کی وہ لگتا ہے کہ تھوڑی سی مہنگی ہے، بٹ اگر انٹرنیشنل کمپیریزن میں جائیں تو وہ زیادہ مہنگی نہیں ہے. بٹ ہر ملک کے اپنے اپنے الگ ڈائنامکس ہیں، تو اس حساب سے آپ اگر اپنے گھر میں بجلی کا ہیٹر لینے جائیں گے اور اپنے گھر میں گیس کا ہیٹر جلائیں گے تو اس میں بہت بڑا فرق ہے، پرائس کا بہت بڑا فرق ہے. تو آبویسلی اگر پہلے کبھی بجلی جو ہے وہ کمپیریٹیولی اتنی مہنگی نہیں ہوتی تھی تو شاید اس کا استعمال ہو جاتا ہوگا. شاید آپ کی جو سپلائی ہے وہ بہتر ہوتی ہوگی، آپ کو وہ ہرڈلز نہیں آتے ہوں گے. اب آپ کے ڈسٹریبیوشن کے بھی پرابلم ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ، پہلے بھی مسئلہ، سردی میں ہمیشہ مسئلہ ہوتا تھا اگر آپ کو یاد ہو، لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اب تو آپ باہر سے خرید بھی رہے اور اس کے باوجود بھی آپ کو پرابلم ہو رہی ہے. اٹ مینس کہ آپ کی ڈسٹریبیوشن کے پرابلم ہیں، اور آپ کے جو ایکچولی جو سپلائی ہے، ہم سنتے رہتے ہیں نا، خبروں میں آتا ہے، روزانہ اخبار پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس فیلڈ سے آج یہ پرابلم ہو گیا، اس فیلڈ سے اتنا کم ہو گیا. تو یہ سب چیزیں مسائل تو ہیں، تو اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس کا استعمال کم ہو جائے گا، تو استعمال تو بڑھتا رہے گا. استعمال تو ہمیشہ بڑھتا رہے گا. آپ کو ٹیمپریچرز کا کبھی نہیں پتہ. آپ -8 -10 -12 میں جا کر کے کسی کو گیس نہیں دیں گے یا کسی کو وہ رائٹ نہیں دیں گے جو اس کا ہے، اور اس اگر دیں گے تو اس کے بدلے میں شہری علاقوں کو بند کر دیں گے. تو یہ آپ کی مجبوری ہے. آپ روتے رہے، کچھ بھی کر لیں، آپ نے وہاں لوگوں کو نہیں مارنا جی ہے. ہاں، وہاں تو دینی تو ہے، وہاں پہ آپ نے دینا ہے، پہلا رائٹ ان کا ہے. میں سن رہا تھا آپ ابھی جب بات کر رہے مگر تھے سر سوری پلیز، گیس کی لوڈ شیڈنگ کی آپ بات کر رہے تھے کہ جی گیس چلی جاتی ہے، آ جاتی ہے. آپ خبریں پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا برفانی علاقوں میں اور سرد علاقوں میں موتیں واقع ہوتی ہیں. ابھی ہنزا میں ابھی 2 لوگوں کی صرف گیس کی لیکیج کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے. تو یہ پرابلمز ہیں اپنی جگہ پہ، اور سیریس پرابلمز ہیں. ان کو اسٹارٹ سے لینا پڑے گا. آپ فرمائیے، کچھ کہہ رہے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم فہیم بھائی، کیسے؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام یحییٰ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کے دونوں معزز مہمانوں بھی سلام ہو. بھائی آپ نے تو بڑا ایسا موضوع چھیڑ دیا ہے جو جس سے ہماری روزمرہ کی زندگی کا واسطہ ہے. جی ہاں، دیکھیں میری نظر میں جو ہے نا، یہ مینجمنٹ کا فقدان ہے. جب آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہر سال ہوتی ہے. دیکھیں مجھے تو سب سے بڑا اعتراض یہ کہ دیکھیں آپ کی انڈسٹری جو چلنی چاہیے، جو گیس اس کی فراہمی ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو سارا سسٹم، آپ کا ایک پروڈکشن، آپ کی روزگار کا سارا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. جو انہوں نے غلطی کی، میری اپنی نظر میں بھی آپ کے ایکسپرٹ رائے دیں گے. دیکھیے گاڑیوں میں جو CNG ہے نا، اس کو بند کر دینی چاہیے. جو گاڑیوں میں یہ جو گیس جلا رہے ہیں، اس کو آپ اس کو ختم کریں. گاڑی ہائبرڈ کی طرف، الیکٹریکل کی طرف لائیں. گیس جو ہے نا وہ انڈسٹریز کے لیے لازم ہونی چاہیے، اور گھریلو جو صارفین ہیں ان کے لیے گیس ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگی تو دیکھیں سارا آپ کا سارا سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے نا. اگر آپ اس کو مینیج نہیں کریں گے، اگر آپ اس کو ریکٹیفائی نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ بات یہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اگر گیس اتنی آپ کے ملک میں ہی نکل رہی نا، آپ کو پتہ سردیاں بھی آتی ہیں، تو آپ اس کی شیڈیولنگ، آپ اس کی پروگرامنگ پہلے کیوں نہیں طے کرتے؟ اس میں مینجمنٹ کا فقدان ہے. باقی یہ میرے ایکسپرٹس بیٹھے، میں ان سے سوال یہ کرتا ہوں، کیا یہ گاڑیوں میں جلانے کے لیے گیس ہونی چاہیے یا انڈسٹریز کے لیے ہونی چاہیے؟ بالکل صحیح، بہت شکریہ، بہت شکریہ. پیاری بات کریے سر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ آپ تو انڈسٹریلسٹ ہیں، اور میں تو اس کو دوسرے طریقے سے دیکھتا ہوں. یہ گاڑیوں میں ہونی چاہیے یا انڈسٹری میں ہونی چاہیے، آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ کو ایز اے نیشن، ملک کا فائدہ کس میں ہے.
اگر آپ کو انڈسٹری چلانے میں امپلائمنٹ ملتی ہے, آپ کو انڈسٹری چلانے میں آپ کو فارن ایکسچینج ملتا ہے, آپ کو انڈسٹری چلانے میں اگر ٹیکسیشن بڑھتی ہے تو آپ انڈسٹری پہ جائیے. اگر آپ کو عام آدمی کا فائدہ جو ہے وہ سی این جی پہ گاڑی چلانے میں ہے تو عام آدمی کو فائدہ پہنچا دیجیے. بٹ آج کمپیریزن کر لیجئے کہ آپ نے سی این جی کا ریٹ کہاں پہنچا دیا. جو لوگ لائن لگا کر کے سی این جی حاصل کرتے تھے, اور 2 دن میں نے یہ خود سنا ہے کہ لوگ جو ہے وہ رکشہ نہیں چلاتے تھے, رکشہ ڈرائیورز, کہ جی سی این جی کھلے گی تو وارے میں آئے گا, ویسے نہیں آتا. تو اب وہ بھی پیٹرول پہ یا جو بھی ان کا فیول ہے اس پہ چلا رہے ہیں. تو جب ایک چیز کو پرائس ہی اتنا بڑھا دیا کہ وہ ان کے کمپیریزن میں ان کو وہ فائدہ ہی نہیں پہنچا رہا, تو پھر ڈیفینیٹلی اس کی سپلائی کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو چلائیں یا نہ چلائیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو سی این جی پمپس ہیں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور جو لوگ وہاں پہ ملازمین ہیں, آپ ایسے آنکھ کے اشارے سے, ہاتھ کے اشارے سے جو ہے وہ سی این جی پمپس بند نہیں کر سکتے. وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا پورے پاکستان میں روزگار لگا ہوا ہے, اس کو کوئی آلٹرنیٹ سولوشن دینا چاہیے. جب ہم ایک چیز کی شکایت کرتے ہیں تو ہمیں اس کے دوسرے ریپرکشنز بھی دیکھنے چاہیے کہ وہاں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, ان کو کیسے دیکھیں گے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ جی الیکٹرک بیٹری آپریٹڈ اور یہ ساری چیزوں کا کہ شروع نہیں کیا ابھی تک, شروع تو کریں. دنیا کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے. کل آپ کا پیزا جو ہے وہ اس سے ڈرون سے سپلائی ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گاڑی جو ہے وہ سولر والی اور بیٹری والی. شروع کریں سر, شروع نہیں کرتے لوگ, آگے نہیں بڑھتے, انیشیٹیوز نہیں لیتے, انویسٹمنٹ نہیں کرتے. ویسٹ میں ایسی جدید کاریں آ چکی ہیں جو عوام تک ہیں. وہ آتے ہیں رات میں چارج کرتے ہیں گاڑی کو, 3-4 گھنٹے گاڑی چارج ہوتی ہے, پورا دن ان کی گاڑی نکالتے ہیں, 300-400 کلومیٹر گاڑی چلتی ہے. یہاں بھی آتی ہے وہ گاڑی, لیکن وہ گاڑی جو ہے وہ گاڑی جو ہے ایک تو وہ اویلیبل گاڑی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں کسی نے ویسے سولر بھی بنا لی ہے, لیکن وہ کمرشل نہیں کر رہے, اس کو روڈ پہ نہیں آ رہی ہے. اس کو جب تک مطلب اس کے آفٹر سروس جو ہے نا, جو آفٹر سیل سروس ہے, اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو وہ روڈ پہ پھر کھڑی ہو جائیں گے. سر اگر ایک عام آدمی بنائے گا نا, ایک عام صارف, تو وہ تو اپنے وسائل میں رہتا ہوا گاڑی بنائے گا. وہ تو 3 ڈبے کی گاڑی ہوگی, بس وہ ایک کانسیپٹ جو ہے نا بیسک وہ سامنے رکھ کے دیکھیں اس پہ کام ہو سکتا ہے. وہ تو آگے کوئی کمپنیز ہاتھ ڈالیں اور وہ اس کے اوپر بزنس سمجھیں تو پھر وہ اس پہ کام کریں گے. سر آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سر بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سولر گاڑیاں یہاں کراچی میں یا پاکستان میں جو ہے متعارف کروا دیں گے, تو پھر ایک بات بتائیے کہ اتنا بڑا جو ایک نیٹ ورک چل رہا ہے, ایک تو ٹیکسز کے حوالے سے, پیٹرول, ڈیزل, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو چل رہا ہے ٹیکسز, پھر دوسری جگہ جو ہے مافیا جو اس وقت ایران کے پیٹرول کو یہاں پر یوٹیلائز کروا رہی ہے ایک بڑی مقدار میں نا. اب بات یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں کہ اگر ابھی سوئی گیس کے حوالے سے اگر بات کریں, سوئی گیس یہ جو بند ہو رہی ہے, کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یار سوئی گیس کو بند کر جو ہے پیچھے سے جو ہے گاڑیوں کو جو ہے ایرانی ڈیزل سپلائی کیا جائے. یہ ایک بہت بڑا گیم ہے جس کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. اچھا نہیں, اس پہ کوئی شواہد نہیں ہے اس طرح کلیئر بات نہیں ہے. یہ آپ کے ایک شک ہو سکتا ہے. سر شک نہیں, اب بات یہ ہے کہ اچھا ایک بات بتائیں, جب ہم ایرانی پیٹرول منگوا رہے ہیں تو ایرانی پیٹرول کیا لے کر جا رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نیچے ٹرکوں کے نیچے 20 جو ہے سلنڈر لگا کر وہاں پر بھیجا جا رہا ہے. تو یہ جو نہیں, اور یہ سپلائی نہیں کیا جا رہا. سر میں نے خود دیکھے سر. اب آپ نے پولیس کی مدد کیوں نہیں لی؟ سر بات یہ ہے کہ جب اچھا مجھے پولیس کو چھوڑ, سوری آپ نے دیکھے ہیں یا کسی سے سنا؟ پولیس کو چھوڑ دینا, پولیس کو چھوڑ دیں. وہاں پر سوال ان کا دیکھیں, آپ نے کہا میں نے دیکھیں, پھر آپ نے کہا نہیں سوری وہ دیکھیں یا کسی نے کہا ہے. بات یہ ہے کہ میں آنر تو ایک بات نہیں کہہ سکتا کہ جس نے مجھے بتایا ہے, اور مزیدار بات یہ ہے بالکل بول دیا, لیکن یہ جو چنگی دیکھو پولیس کو تو چھوڑ دور پہ نا, جو چنگیاں کراس کروا رہے ہیں تو کیا وہ اندھے ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ نیچے جو چیزیں اسمگل ہو رہی ہیں, ایرانی پیٹرول آ رہا ہے یہاں پر, جو ہے معیشت کو برباد کیا جا رہا ہے, ٹیکسز معاف کیا جا رہا ہے. یہ بھی تو چیز دیکھیں نا سر. اچھا یہ بات حقیقت ہے, ویسے حکومت کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. ہمارا بس آج کی آپ کی بات جو ہے وہ نہیں بالکل کریں, یہ حقیقت ہے. ہمیں پاکستان میں ایرانی پیٹرول جو ہے اس کی جو خرید و فروخت ہے اس کو روکنا پڑے گا, کیونکہ بلوچستان میں یہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. بلوچستان اگر کسی کا جانے کا اتفاق ہوا ہے تو وہاں پہ آپ کو تقریباً 80% یا 70% آپ کو جتنے بھی پیٹرول پمپ ہوں گے وہاں پہ ایرانی پیٹرول ہی ملے گا. وہ خود آپ سے پوچھتے ہیں جی جناب ایرانی پیٹرول ہے, اب وہی ملے گا آپ کو. دوسرا تو وہاں تک جاتا بھی نہیں ہے شاید, یا وہاں جانے دیا نہیں جاتا ہے. وہ عام اپنا جنریٹر چلا کے وہ آپ کو دے رہے ہوتے. بہت ساری گاڑیاں خراب ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس کا صفائی کا وہ معیار نہیں ہوتا. وہ جس طرح پتہ نہیں ٹینکروں میں اور پتہ نہیں کس قسم کے ڈبوں شبوں میں وہاں تک پہنچتا ہے وہ. تو خیر اس کے اوپر بھی حکومت کو کام کرنا ہوگا, کیونکہ
کیونکہ وہاں پہ بھی پیسے بہت زیادہ پیسے بنائے جا رہے ہیں اور وہ انلیگل پیسے ہیں اور اس سے گورنمنٹ کو کچھ اس سے فائدہ نہیں ہو رہا اور عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے. وہ ایکچولی روڈ سے نہیں آ رہا, وہ پیٹرول جو ہے وہ لانچ سے آتا ہے اور وہ چھپا کے کچھ بھی نہیں, نہ آ رہا ہے نہ جا رہا ہے, وہ سب ایکسپوزڈ ہے. آپ نے سنا ہوگا, میں نے تو دیکھا ہے, بالکل آپ نے جیونی ایک جگہ ہے جو ایران کے بارڈر کے ساتھ ہے اور وہاں پہ لانچ سے آپ کے سامنے یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن سر ٹیکسز تو نہیں ہے نا اس کے اندر, ٹیکسز تو نہیں آ رہا, وہ ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا, ان کے ہٹ جائے گا. لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ گیس جو ہے یہ یہاں سے سپلائی سلنڈر سے کرنا, وہ بھی کہیں نیچے کشتی کے نیچے نہیں لے جا سکتے, وہ بھی اوپر ہی رکھ کر کے کریں گے اگر کریں گے. 10 سلنڈر سے کتنی گیس چلی جائے گی یار, سمجھ نہیں پائے. بٹ ایکچولی جو بھی ایکٹیویٹی ہے, تھوڑی ہے بڑی ہے, یا گیس جا رہی ہے یا پیٹرول آ رہا ہے اللیگل ایکٹیویٹی. وہ تو رہی ہے, بتایا جا رہا ہے ایران گیس لے کے جائے گا یہاں سے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو رہی ہے نا سر, یہ انلیگل تو ہے نا, چیز جا تو رہی ہے یہاں پہ, لوگوں کے پاس جو ہے پانی پینے کو نہیں ہے, یہاں پر کچھ نہیں ہے, گیس مل رہی تھی وہ بھی جو ہے لے لیے. دیکھیں لے جاؤ, ہم کو بھی لے جاؤ. گیس نہیں لے جا رہا تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو کشتی میں پیٹرول لے کے آ رہا ہے یا ڈیزل لے کے آ رہا ہے, وہ کچھ نہ کچھ اور لے کے جا رہا ہے. پاکستان کا کوئی نہ کوئی چیز لے کے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس سے یہ بارٹر ٹریڈ چل رہا ہو. ہم نے تو آدھی زندگی پاکستان کی, ہم نے بارٹر ٹریڈ رشیا سے کیا ہی ہے نا. ہماری ایکسپورٹ کہاں ہوتی تھی یہ ان ساری کنونشنل مارکیٹ میں, ہم تو بارٹر پہ چلتے تھے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم گیس کی بات کر لیں اور اس کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات کر لیں, جو آپ کے کالر بات کر رہے تھے, مطلب پرٹیننٹ سبجیکٹ پہ اگر بات کر لیں تو ایشوز تو بہت سارے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے پالیسیز پہ جانا پڑے گا. سب سے پہلے پالیسیز دیکھنی پڑیں گی. اس ملک میں جو ادارہ ہے اس کا نام ہے اوگرا, آئل اینڈ گیس اتھارٹی جو ہے, ریگولیٹری اتھارٹی اس کی, اوگرا اس کا نام ہے. اس کی پالیسیز دیکھنی پڑیں گی آج کیا ہیں, وہ سیریس ڈسکشن ہے. باقی جب ہم سپلائیز پہ آتے ہیں تو پھر ہم یہ SSGC کی اور SNGPL کی بات کرتے ہیں. سر بالکل اس بارے میں بات کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں میں شامل کرنا چاہوں گا. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ مسز احمد ملتان سے بات کر رہی ہوں. مسز احمد, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گی؟ کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر اللہ کا. سر آپ کی گیسٹ بیٹھے ہوئے گیس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, تو یہ جتنی بات کر رہے ہیں کم از کم گیس کا جو کنیکشن ہے یہ چیک کریں کہاں کہاں نہیں سپلائی آ رہی, کیا ہے. اب بچے ڈیلی ناشتے کے بغیر اسکول جا رہی ہیں, دودھ وغیرہ بھی چھوٹے بچوں کے لیے گرم کرنا ہے تو مسئلہ ہے. اب آج کل کی نسل لکڑیاں جلانا, یہ چیزیں, سلنڈر کی گیس دیکھ لیں وہ بھی 200 سے اوپر ہوئی ہوئی ہے. تو کم از کم پاکستان میں یہ چیز تو عام کریں کہ عوام کو کچھ تو سہولت ملے. لائٹ کا بھی بحران اسی طرح ہی ہے, گیس کا بھی اسی طرح ہے. جی کہتے تھے کہ تبدیلی آئے گی, کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس سے اچھی تو پھر پہلے والی حکومت تھی کہ کچھ تو ہمیں ملتا تھا, گیس سارا دن ہوتی تھی, اب تو بالکل بھی نہیں آ رہی. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ مسز احمد, آپ نے جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں گیس سے متعلق آپ نے ان کو اٹھایا ہے, ان کے بارے میں بات کی ہے. میں چیک کر لوں اگر تھوڑا سا وقت ہے تو. اچھا سر, شارٹلی مجھے بتائیے کہ ایسی سچویشن صرف ان کے گھر تو نہیں ہے, تو پورے پاکستان میں فیس کر رہے ہیں ہم لوگ, تو اس کا کیا کوئی حل ہے؟ حکومت حل کر سکتی ہے اس کو, کچھ سالو کر سکتی ہے؟ ہر چیز کا حل ہے فہیم صاحب, ایسے نہیں ہے کہ حل نہیں ہے. اس کو ایجنڈا بنا کر کے, اس کو فوکس کر کے, اس کو ٹائم دے کر کے حل کرنے کی بات ہے. جبھی بھی آپ کو کوئی چیز ایڈریس کرنی ہوتی ہے, کوئی مسئلے کو ریزالو کرنا ہوتا ہے, آپ اس کو فوری طور پہ پرائورٹی پہ لے لیتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو نہیں کر سکتے. سب سے پہلی بات جو میں کہوں گا اس میں, جو میری بہن نے کال پہ کہا کہ جی ہمارے پاس بچوں کا صبح اسکول جانے سے پہلے, اگر گھر پہ بنی صاحب بات کر رہے تھے کہ جی روٹی گھر پہ نہیں پکے گی یا صبح بچے کو آپ دودھ گرم کر کے اسکول کے نہیں دے سکتے, اٹ از اے سیریس ایشو. گورنمنٹ کو سب سے پہلے, اور اوگرا کو, دیکھیے میں آپ کو یہ جو آپ گیس کمپنیز کی بات کرتے ہیں نا, SSGC کی, SNGPL کی, یہ سپلائی کی کمپنی ہیں. یہ جو ہیں ان کے پاس پالیسی نہیں ہے, ان کی پالیسی جو ہے وہ لکھ کے آتی ہے. تو اوگرا کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر ریگولیٹ کرتے ہیں تو اس سلنڈر کو بھی ریگولیٹ کریں. جو میری بہن کہہ رہی ہیں کہ وہ 200 روپے کا ہو گیا, آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے نہیں پتا, لیکن اگر وہ 200 روپے کا ہو گیا وچ مینس کہ یہ تو ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا.
تو اگر کوئی آدمی جس کے گھر پہ سرکار جو ہے وہ سپلائی نہیں کر رہی ہے گیس کی تو یہ سلنڈر بھی پھر ریگولیٹ کرے نا اس کو, کہ پتہ لگے کہ جی یہ کوئی آدمی جو ہے, آپ تو دکانیں توڑتے جا رہے ہو, لوگوں کے سب کچھ توڑتے چلے جا رہے ہیں, تو گیس کے سلنڈر کو ریگولیٹ کرنا کتنی بڑی بات ہے ان کے لیے. بالکل صحیح, یہ بھی ریاست کی ہی ذمہ داری ہے. ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو مزید بات کرتے ہیں اسی حوالے سے اپنے مہمانوں سے, اور آپ دوستوں سے کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, اور آج ہم بات کر رہے ہیں گیس کے بحران کے حوالے سے. ہمارے ساتھ شجاعت برنی موجود ہیں جو کہ سماجی کارکن ہیں, اور ہمارے دوسرے مہمان مسعود نقی ہیں جو کہ ایک صنعت کار ہیں اور تجزیہ کار ہیں. اچھا جی, وقفے سے پہلے جیسے بات ہو رہی تھی خاتون سے, انہوں نے کال کیا کہ بچے ان کے جو ہیں وہ انہیں ہم دودھ نہیں گرم کر کے دے پاتے. یہ انہوں نے ملتان سے کال کی تھی. یہ صرف ملتان کا معاملہ نہیں ہے, یہ پورا پاکستان میں ایسا ہے, اور ایون بڑے بڑے شہروں کے جو پوش علاقے ہیں وہاں پہ بھی لائٹ نہیں آ رہی ہے, سوری بجلی نہیں آ رہی ہے. عادت ہوگی نا لائٹ کی لوڈ شیڈنگ, دونوں ہی لوڈ شیڈنگ ہم لوگ اسی میں پسے ہیں. تو اب وہ اچھا پھر لائٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگ گیس کا استعمال کر رہے ہیں, جنریٹرز اور باقی جو ساری جو توانائی جو چاہیے وہ انرجی وہ پھر گیس سے لے رہے ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہنگامی طور پہ کیا کام ہونا چاہیے گیس پہ, کیونکہ کم از کم ہمارے جو بچے ہیں ان کے لیے ہم کوئی چولہا تو جلا سکیں؟ دیکھیں فہیم بھائی, بات یہ کہ ہماری حکومت کو جو ہے اگر وہ گیس نہیں دے رہی ہے, جیسے بھائی نے بتایا ہے کہ بھائی یہ جو ہے ایک مطلب قدرتی طور پر چیز جو ہے وہ نکل نہیں پا رہی ہے, گیس جو ہے اس کو ہم کنویں سے نکال نہیں پا رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور حقیقت بات ہے قدرتی کے معاملات میں جو ہے ہم نہیں بول سکتے. لیکن اب یہ ہے کہ اگر ایک چیز ہم اسٹور بھی تو کر سکتے ہیں نا, ہمارے پاس پلانٹس ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, اگر ہم اس کو طریقے سے آرگنائز کریں. جیسے باجی نے کہا کہ بھائی صنعت تمام چیزیں اویلیبل ہیں, ہمارے پاس صنعتیں اویلیبل ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن اگر ہم اس کو طریقے سے یوٹیلائز کریں اور ہم اس کو ذرا سا اسٹور کریں طریقے سے, تو پھر ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ جیسے دیکھیں بات یہ کہ گھروں کے اندر جو معاملات ہیں, جیسے انہوں نے بتایا کہ بھائی میرے بچے دودھ پی کر نہیں جاتے ہیں, بچے کیا مطلب بوڑھوں جو ہے ناشتہ نہیں مل پا رہا ہے, رات تک کھانا نہیں مل پا رہا ہے, اور وہی آفتیں چل رہی ہیں. میرے اپنے گھر میں کوئی 3-4 دن گیس نہیں آئی بھائی, پوش ایریاز تک میں جو ہے وہاں پر گیس نہیں آ رہی. دیکھو پوش ایریاز میں تو ہم اگر بات کرتے ہیں, دیکھو وہ تو کسی طریقے سے جو ہے سلنڈر لگا لیں گے, باہر سے آ جائے گا. میرا جو فوکس ہے وہ صرف اس طبقے پہ ہے جو 500 سے 800 روپے روز کماتا ہے. میرا طبقے پر اس روز جو ہے اس پہ میرا جو ہے فوکس ہے. بالکل صحیح جی. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, سحر بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سحر صاحبہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں واقعی ہمارے ہاں کسی چیز کی منصوبہ بندی نہیں ہوتی ہے. ابھی گورنمنٹ آئی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ بہت کم دن ہے, لیکن انہیں چاہیے کہ کوئی کام کریں. ہمیں دعوے تو بہت نظر آتے ہیں, عمل درآمد کہیں نہیں ہے. اتنی ہر جگہ مہنگائی, آپ دیکھیں گھروں میں گیس نہیں ہے, گاڑیوں میں CNG نہیں ہے, کیا کرے بندہ, اتنے ٹیکسز لگا دیتے ہیں, اتنا بحران ہے. اب یہ ان کو کوئی کام کر کے دکھانا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کتنا, آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ پاکستان مالا مال ہے ان چیزوں سے, گیس تیل وغیرہ سب ہے, تو یہ کیوں ان سے منصوبہ بندی نہیں کرتے یہ لوگ؟ گاڑیوں پہ آئے CNG لگاؤ, بھائی CNG کی ہوگی تو پھر ایک دم CNG کی شارٹیج ہو گئی. اب کیا بات ہے, یہ کیا مسئلے ہیں کہ یہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ سحر صاحب, بہت شکریہ. یہ ایک گھر میں اگر ایک ملازم ہو اور کام کرنے والا صرف وہی ہو, اور 50 لوگ جو ہے نا گھر میں ہوں, اور سب کو ایٹ اے ٹائم جو ہے نا وہ اس کو آواز دینا شروع کر دینا, ارشد, وہ حال ہو رہا ہے ہماری. وہ بیچارہ ادھر جائے, کدھر جائے گورنمنٹ, بتائیں نا ذرا. ہر طرف تو مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں. کبھی کرپشن کھولی ہوئی ہے, آپ مطلب پورے ملک میں کرپشن کا عالم دیکھ رہے ہیں, نوکریوں کا دیکھ رہے ہیں آپ, غربت کا معاملات دیکھ لیں, مہنگائی کا دیکھ لیں, صحت کا دیکھ لیں, تعلیم کے ایشوز دیکھ لیں. آپ ایک وقت میں مطلب کیسے سارے ہو سکیں گے؟ یہ بھی ایک ایشو ہے. ڈیفینیٹلی اس پہ اوپر کام کر رہی ہے گورنمنٹ. کابینہ کمیٹی نے سوئی ساؤدرن اور سوئی ناردرن کے MD کو برطرف کرنے کی سفارش بھی پیش کی ہے کل. تو کام تو ہو رہا ہے, ان کے اوپر پریشر تو ڈالا جا رہا ہے, مگر ہم تو اس کے علاوہ جو حل ہیں ان کے اوپر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی مسعود نقی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟
میں تو یہ کہتا ہوں دیکھیے بات تو سب ایک ہی کر رہے ہیں. یہ جو خاتون نے ابھی فون کیا تھا وہ بھی وہی بات کر رہی ہیں. تو میں اس کی نا جڑ پہ جانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں لوگ سیریسلی اس بات کو سمجھیں کہ اصل معاملہ ہے کیا, اور اس معاملے میں اگر آپ یہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ جی ایم ڈیز کو برطرف کر دیں, تو جو دوسرا آدمی آئے گا اس کے پاس کیا ہے, کوئی میجک وائنڈ ہے, کیا ہے اس کے پاس ایسی چیز ہے کہ جی اگر وہ اس سے حل ہوتا ہے معاملہ تو کر دیں اسے فوراً, نہیں ہوتا تو پھر نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ مسئلے کا حل ہے نہیں کہ ایک آدمی کو آپ ہٹائیں دوسرے کو. تو میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں, ان صاحب کو کون ایم ڈی یہاں کے ہیں اور کون وہاں کے ہیں, اور دوسرے جو آئیں گے ان کو بھی نہیں جانتا. لیکن یہ حل ہی نہیں ہے مسئلے کا. مسئلے کا حل جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے اور کس کس ایریا میں ضرورت ہے اور کس کی کتنی, یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ کس کے کتنے رائٹس ہیں. میں کسی بھی صوبے کو اس سے ڈپرائیو نہیں کرنا چاہتا, لیکن پاکستان کے آئین میں, قانون میں یہ چیز موجود ہے کہ جس صوبے میں جس چیز کی نیچرل پیداوار جو ہوگی اس کا رائٹ بھی اس کے پاس ہے. اگر بلوچستان کے پاس زیادہ پیداوار ہے تو اس کے پاس قانون میں, آئین میں ایک موجود ہے, شک موجود ہے کہ ان کو لازمی ملنا چاہیے. اس ڈسٹریبیوشن کا کوئی یہاں پہ کوئی معاملات جو ہیں وہ سیدھے نہیں ہیں. اگر صوبہ سرحد میں یا گلگت بلتستان میں گیس نہیں نکل رہی ہے تو پالیسی میکرز کو بیٹھ کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو کیسے پوری کریں گے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ اتنی انویسٹمنٹ جو ہر مہینے پرچیز کر کے قطر سے یا کسی بھی ملک سے گیس ایل این جی پرچیز کر کے مکس کر کے دے رہے ہیں, اگر اتنا پیسہ مہینے کا آپ امپورٹ بل پہ لگانے کے بجائے اپنی ڈسٹریبیوشن اور اپنی گیس فیلڈز پہ لگا دیں, وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر دیں, تو اس کو لانگ ٹرم میں آپ کو یہ ہیں بڑے مسائل. فہم صاحب, یہ آج جو ہم سال کے 2 مہینے اور 3 مہینے بیٹھ کر کے ان پروگرامز میں اور اخباروں میں اور آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, میرے خیال ہے پالیسی میکرز کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ امپورٹ بل صرف ایل این جی کا پچھلے 2-3 سالوں میں کتنا ہو گیا, جب سے آپ نے ایل این جی کی امپورٹ شروع کی ہے, ٹرمینلز بنائے, جیٹیز بنائی ہیں, انفراسٹرکچر پورا کھڑا کیا ہے, پائپ لائنز پوری ڈالی ہیں پورٹ سے لے کر کے جہاں تک جانی ہے سپلائی. یہ انویسٹمنٹ وہاں کتنی ریکوائرمنٹ تھی, گیس فیلڈ پہ کتنی ریکوائرڈ تھی, اس پہ وہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ پالیسی کی بات ہے. ہم لوگ لڑتے رہیں گے, یہ باتیں کرتے رہیں گے, جب تک ڈے 1 پہ جا کر کے یہ انیشیٹ نہیں کریں گے کہ جی لانگ ٹرم میں اگر آپ 5 سال تک اس طرح سے بات کرتے رہیں جس طرح سے آج ہم کر رہے ہیں, اور میری بہنیں جو ہیں وہ روٹی کی اور دودھ کی باتیں کر رہی ہیں بچوں کے لیے, تو 5 سال بعد بھی کریں گے. ہم یہاں پہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے, ہم آنکھیں تو کھول سکتے ہیں, مگر ہم بالکل آنکھیں ضرور کھول سکتے ہیں, ہم بتا ضرور سکتے ہیں کہ یہ حقائق ہیں اور اس طرح یہاں پہ ان کا حل موجود ہے, کیونکہ کرنا ہم نے نہیں ہے, ہم صرف احتجاج کر سکتے ہیں. ہم اپنا جو درخواست جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اپیل کر سکتے ہیں, ریکویسٹ کر سکتے ہیں. بھئی یہی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام سر. میں کل بھی ٹرائی کرتی رہی ہوں, تقریباً 1 گھنٹہ مسلسل ٹرائی کرتی ہوں سر, میرا آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا. تو سر میں نے گیس پر آن پہ بات نہیں کرنی, میں نے تعلیم پہ بات کرنی تھی, تو کل سر رابطہ نہیں ہو سکا. آپ پلیز بات کیجئے. خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ہم کل بات کر رہے تھے. جی خواتین کے حوالے سے سر, جو گاؤں کی دیہاتوں کی خواتین ہوتی ہیں, انہوں نے ایم اے ڈبل ایم اے کیا ہوتا ہے, لیکن ان کو جاب نہیں ملتی, سرکاری جاب اس لیے نہیں ملتی, ان کا میرٹ میں نام نہیں آتا. این ٹی ایس یا اس کے علاوہ جو کالج کی یونیورسٹیوں کی لڑکیاں پڑھی ہوتی ہیں ان کا نام آتا ہے. تقریباً ہم 50-60 لڑکیاں ہیں, ضلع قصور سے ہم لڑکیاں ہیں, تو 4-5 سال سے ہم اپلائی کرتے ہیں, لیکن ہمارا نام پیچھے رہ جاتا ہے. سر ہماری ایج بھی پوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک کام تو کرتے سر ہیں, اس حوالے سے آپ کا یہ جو نمبر ہے یہ ہم یہاں پہ نوٹ کر لیں گے. دوبارہ جب ایجوکیشن کے ٹاپک پہ جب ہم بات کریں گے تو پھر ہم آپ کو لائن پہ لے کے بات کر لیں گے اس حوالے سے. اور اس کے علاوہ کل ہم ویسے بات کر رہے تھے کہ تعلیم کو, ایک خاتون کی بچی کی تعلیم کو صرف اور صرف نوکری کی غرض سے ہی مکمل نہیں کرنا چاہیے. اس کے بے شمار فوائد ہیں. ہاں, ایک فائدہ اس کا تعلیم کا نوکری بھی ہے. کل ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے. خیر, گیس کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وقت ابھی تھوڑا ہی ہے. سر تو کوئی جاتے جاتے مجھے بتائیے کچھ کہنا چاہیں سی این جی کے حوالے سے. میں چاہتا ہوں ذرا آپ اپنی رائے دیجیے, کیونکہ آپ کی رائے ہم شامل کرنا چاہتے ہیں اس میں.
کہ سی این جی پہ گاڑیاں ہونی چاہیے یا یہ بالکل سی این جی کو ختم کر کے پبلک سے صنعت کو دینا چاہیے؟ جناب دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی تو نہیں بلکہ پورے پاکستان کی آل اوور بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سی این جی بند کر گاڑیوں کو پیٹرول پر چلاتے ہیں تو ہمارے بہت سے فائدے ہوں گے. ٹھیک ہے, نقصانات اگر دیکھے جائیں تو دیکھیں گاڑی کے اندر جو ہے کوئی اخراجات آتے ہیں تو وہ بہت ہزاروں میں آتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر ہم وہی سی این جی بچائیں اور اپنے صنعت کاروں تک پہنچائیں, اپنے انڈسٹریل ایریاز تک پہنچائیں, ٹھیک ہے, تو ہماری انڈسٹری بہت ساری چیزیں ہم کر تھینک یو سکتے ہیں. سو مچ شجاعت صاحب, آپ تشریف لائے. مسعود صاحب آپ کو بے حد شکریہ. اور آج جو گفتگو رہی ہمارے مہمانوں سے اس کا حاصل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ جو گیس خریدنے کے اوپر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے دوسرے ممالک سے, ہمیں ایک اپنا انفراسٹرکچر جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے, وہ لگانا ہے تاکہ گیس یہیں سے ہمیں ملے اور ہمیں جو ہے نا کسی کا محتاج نہ بننا پڑے, کیونکہ یہ ضرورت کم نہیں ہوگی, ضرورت اسی طرح بڑھتی رہے گی اور ہمیں گیس کو جو ہے وہ ضائع کرنے سے بھی باز رہنا ہے. ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آئیں گے اور ایک بڑے اہم موضوع پہ بات ہوگی آپ دوستوں کے سامنے اپنے نئے مہمانوں سے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں وحیم عباس. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک بڑے دکھ دینے والے موضوع پہ بات کریں گے, کیونکہ میں جب بھی اس موضوع پہ بات کرتا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم تھر کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں, کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق صرف 2018 میں پچھلے سال پورے سال میں 600 سے زائد بچوں کی اموات ہوئیں. اب ان اموات کی وجہ کیا ہے؟ بھوک, پیاس اور صحت کی بنیادی سہولتوں کا نہ ہونا. یہ 3 وجوہات ہیں. اور مطلب میں جب ایسے ان بچوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے فوراً خیال آتا ہے کیا آپ کے گھر میں 3-4 سال کا بچہ نہیں ہے کوئی؟ اگر ہے تو اس کو بخار ہو جائے یا وہ بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے کوئی جگہ موجود نہ ہو وہاں پہ, اور جگہ اگر ہو تو اس قابل نہ ہو کہ اس کا وہاں پہ علاج ہو سکے, اور وہ صرف اس بیماری کی وجہ سے وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے, تو کتنے افسوس کی بات. جس قدر ایک شہر میں بنیادی سہولتیں ہمیں درکار ہیں, اسی طرح وہ جو پاکستانی شہری چاہے وہ ریگستان میں رہے یا وہ کسی سمندر کے بیچ میں کوئی رہے, اسے بھی اتنی ہی سہولتیں وہاں پہ چاہیے. اب اتنی بڑی تعداد میں صرف 2018 کی بات نہیں ہے, پچھلے کئی سالوں سے اسی طرح سینکڑوں بچے سالانہ موت کا شکار ہو رہے ہیں. یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ کبھی خوبصورت مور رقص کیا کرتے تھے, آج وہاں موت اپنے پنجے گاڑ چکی ہے. ان بھوک سے, افلاس سے, مطلب ان ساری چیزوں سے بچے جو ہے وہ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں وہاں پہ. اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری ہے وہاں کے جو صوبائی حکومت ہے جس کے انڈر یہ ساری چیزیں آتی ہیں, اور وفاقی حکومت ہے. یہ کب تک یہ معاملات ایسے چلتے رہیں گے؟ کب تک یہ ہمارے پاکستانی بچے, ہمارے بچے یہ اس طرح موت کے منہ میں جاتے رہیں گے سہولتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں اور وہ لوگ تکلیف کا سامنا کرتے ہیں. اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ صحرائے تھر, بھوک, غربت اور نومولود بچوں کی اموات, یہ ہے ہمارا آج کا پروگرام کا اس حصے کا موضوع. آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی بذریعہ کال رابطہ کر کے ہمارے اس موضوع کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں تو ضرور اپنی رائے دیجیے گا. اس کے لیے ہمارا نمبر ہے 021351234451. اور میرے ساتھ جو مہمان حضرات موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گا. میرے پہلے مہمان جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے,
ریاض خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں ریاض صاحب؟ اللہ کا کرم. آپ سن. الحمدللہ. ہمارے دوسرے مہمان جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے جناب سر بلند خان صاحب, ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ فہیم بھائی؟ سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان. سر ریاض صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ تھر کو نظر انداز کیوں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایک تو آپ کا, آپ کی ٹیم کا اور آپ کے چینل کا میں سمجھتا ہوں کہ جو حق ہے آپ نے ادا کیا میڈیا کی طرف سے. اس طرف کوئی نہیں دیکھتا کہ ان معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یا تھر کے معاملے میں آج تک اس طرح کوئی پروگرام نہیں کرتا, مگر آپ کے پاس ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ تھر کو وہاں کے لوگوں نے, وہاں کے نمائندوں نے جو ہے ایک صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا آج تک. پھر اس کے بعد جب میڈیا میں بھی آیا اور سب کچھ سامنے آنے کے باوجود یہاں سندھ حکومت نے اس پر توجہ نہیں دی. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سندھ حکومت اس معاملے میں آج تک سنجیدہ نہیں ہے. جیسے کہ آر او پلان لگا دیے جاتے ہیں, یہ لگا دیا وہ لگا دیا. اصل میں ان کو مینٹین بھی تو رکھنا ہے. لگانے کے لیے آپ فیتا کاٹنے کے لیے تو چلے جاتے ہیں, مگر اس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ توجہ نہیں دیتے, نہ ان کے نمائندے دیتے ہیں. وہاں معصوم بچے, جیسے ابھی آپ نے بتایا ہے کہ دل جل جاتا ہے کہ 600 پچھلے سال 2018 میں اموات ہوئی. اچھا, پھر اس کے باوجود دل ان کے نہیں ہلتے. ان کے دلوں میں مجھے لگتا ہے کہ دکھ درد ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے ایسا جہاں ابھی آپ نے کہا کہ یہ اگر دل میں لگتی ہے جا کے کہ جہاں مور ناچتے تھے وہاں آج موت ناچتی ہے. اس کی مین ذمہ داری حکمرانوں کی ہے, سندھ حکومت کی ہے. سندھ حکومت کی انتہائی نااہلی ہے. میں سمجھتا ہوں, یہ کہتے ہیں ایک سندھ کے وزیر نے کی ایک گفتگو میں سن رہا تھا کہ یہ کم عمری کی شادیوں کی وجہ سے ہے. میں بڑا حیران ہوں. خیبر پختونخوا سے میرا تعلق ہے, بھائی کا بھی تعلق ہے. وہاں اس سے بھی کم عمر میں شادی ہوتی ہے. میں نے تو کوئی بچہ آج تک وہاں ایسا نہیں دیکھا. پھر پنجاب میں چولستان ہے, انڈیا میں راجستھان ہے اسی طرح کا, وہاں تو کوئی ایسی اموات نہیں ہوتی. آخر یہاں تھر میں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں غلت کی خوراک کی جو ہے کمی ہے. وہاں توجہ نہیں دی جاتی, پانی پہ توجہ نہیں دی جا رہی, بچوں کے خوراک پہ توجہ نہیں دی جا رہی, ان کی ماؤں کو خوراک نہیں دی جا رہی. کیونکہ وہاں تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ جن لوگوں نے, کسانوں نے قرضے لیے تھے, اب وہ کیونکہ ادا نہیں کر پا رہے قحط کی وجہ سے, تو خودکشیاں کرنے لگیں. تو بچے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ سندھ حکومت ہوش کا ناخن نہیں لے گی تو اسی طرح یہ ایک ماں جب اپنے بچے کو گود میں مرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے دل سے کیا کیا نکلتا ہے. مزید بہت اور ان کے لیے پریشانیوں کے باعث بنے گی. اصل میں وفاق حکومت کا بھی اس میں حصہ ہے. وفاق کو بھی چاہیے کہ وہ جائے. جیسے کہ ابھی میں نے حال ہی میں سنا تھا کہ عدلیہ کی طرف سے بھی ایک کمیٹی گئی ہے, ایک پارلیمنٹ کی طرف سے بھی کمیٹیاں جانے سے نہیں بنے گا. وہاں آل پارٹی کانفرنس وہاں بلائی جائے, وہاں بیٹھا جائے اور وہ لال کارپیٹ نہ بچھایا جائے. وہاں جب وہ لوگ اترے ہیں تو ان کے جوتوں پر وہاں کی مٹی لگے, اور جب لگے گی, جیسے ابھی ہمارے حال ہی میں گورنر صاحب نے وہاں تشریف لے گئے تو ان کے لیے کارپیٹ بچھا دیا, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں لگا. جب تک وہ بغیر اطلاع کے نہیں جائیں گے حکمران, وہاں ان کو کچھ علم نہیں ہوگا. بیچ میں ابھی گئے تھے بلاول صاحب, تو وہاں ایک ہاسپٹل بنا دیا گیا اور وہ جیسے گئے تو وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے. تو اس طرح نہیں ہوگا جب تک بغیر بتائے وہاں لوگ جا کے. اچھا, وہاں کے لوگوں کا بھی قصور ہے؟ مطلب آپ اگر بنا دیا گیا اور جب وہ گئے تو پیچھے ختم کر دیا گیا, تو مطلب یہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی اپنے علاقے کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. نہیں, عوام کا قصور نہیں ہے. دیکھیں, اب وہاں کے سادہ لوگ ہیں, اگر وہ لوگ اتنے چالاک ہوتے یا اتنا ہوتا تو آج کل وہ اتنے عرصے سے وہاں پر بچوں کے اموات ہو رہی ہے تو وہ شہروں کی طرف رخ کرتے, وہ اپنا علاقہ نہیں چھوڑتے. جیسے وہاں کی موریں اپنے اس علاقوں کو نہیں چھوڑتی. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ موروں کے بارے میں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وہاں تو بیماری پھیل گئی ہے, تو ان بچوں کے بارے میں بھی آپ یہ کہتے ہیں. تو میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ پنجاب میں چولستان ہے, وہاں راجستھان ہے, وہاں کیوں یہ بیماریاں نہیں لگتی؟ وہاں بھی سیم یہی ہے.
بالکل صحیح. سر آپ کیا دفاع کریں گے اس بات کا؟ کیونکہ عدلیہ کی طرف سے بھی ایک ٹیم کے جانے کی بات کر رہے تھے ابھی، اور اس سے پہلے سیاسی جو قائدین ہیں پارٹیز کے وہ گئے ہیں، اور بڑے بڑے عہدوں والے جتنے بھی سیاسی عہدیدار ہیں وہ وہاں پہ پہنچے ہیں. عمران اسماعیل صاحب بھی گئے گورنر سندھ، اور وہاں پہ واقعی وہ تصاویر کے اوپر بے حد تنقید کی گئی جب وہ گاڑی سے نکل رہے تھے اور لال رنگ کا جو ہے نا قالین بچھایا جا رہا تھا ان کے استقبال کے لیے. تو کیا واقعی صورتحال ایسی تھی ریڈ کارپٹ والی ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فہیم بھائی آپ کا. اصل میں صورتحال ایسی تھی نہیں. وہاں پر وہ وزٹ پہ بھی گئے تھے، اور ہمارے وفاقی وزیر صحت بھی تھے کیانی صاحب، فیصل واڑا صاحب بھی تھے. وہ اس وزٹس کے بعد واپسی میں کہیں کوئی نجی ایک پروگرام تھا، اس میں شرکت کے لیے گئے تھے، تو ایک ریڈ کارپٹ کی تصویر وہاں سے آئی تھی. لیکن اوورآل وہ اس طریقے سے نہیں تھا. اس ریگستان میں وہ وہاں گئے تھے، وزٹ بھی کیا تھا. ایک کمپریہنسو ایک رپورٹ بھی بنی تھی، خان صاحب کو دے دی گئی ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے، میرے بھائی نے جیسے بات کی کہ ایک تو صوبائی 18ویں ترمیم ہمارے آڑے آ رہی ہے. وہاں کی مقامی حکومت دعوے تو بہت کر رہی ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہاں کے عوام کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن بدقسمتی سے تھر اور عمر کوٹ، اور اب کل بھی ٹی وی پہ ایک رپورٹ ہوا کہ ایک آر او پلانٹ لگایا گیا جس پہ کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، لیکن وہاں سے پانی کے وہ جو ان کو سہولت میسر ہونی تھی وہاں کے لوگوں کو وہ نہیں ہوئی. اس طریقے سے تھر میں بھی اس طریقے کے پروجیکٹس تھے جو صرف کاغذوں میں بنے، اربوں خربوں روپے کے اومنی کے توسط سے، اور وہ پیسے ان کی جیبوں میں گئے، عوام کو کچھ نہیں ملا. عوام اب تک وہاں پہ جو ہے بھٹو کی وجہ سے، بھٹو کی قربانیوں کی وجہ سے یہ لوگ ان کو کیش کر رہے ہیں. ان کے پاس اپنا کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو اومنی گروپ کا کیس آپ کے سامنے، ہم سب کے سامنے آیا، اس میں دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پاس 7 پورٹ فولیوز تھے. 7 پورٹ فولیوز کا استعمال کرتے ہوئے خربوں روپے انہوں نے مختلف پروجیکٹس کے بہانے، شوگر مل کے بہانے، ان تو ایک سستے داموں شوگر مل خرید کے دی، اور پھر اربوں روپے کے ان کو جو ہے وہ قرضے دیے گئے، پھر معاف بھی کرائے گئے. تو یہ سب چیزیں ابھی ریکارڈ پہ آ رہی ہیں، اور یہ احتساب کا جو عمل ہے ہمارا، یہ ہمارے ادارے کر رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں، اس پہ کوئی وہ نہیں. لیکن ایک ہمارا ویژن ہے کہ ہم اس ملک کا، اس قوم کا لوٹا ہوا پیسہ ہم واپس لانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ملک کے عام آدمی، سندھ کے بالخصوص میں کہوں گا کیونکہ بڑا ظلم سندھ میں ہو رہا ہے، تو سندھ کے ہر باسی کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تمام سہولتیں جو بنیادی ایک ان کا حق بنتا ہے ان کی دہلیز پہ بھی ملیں. اور انشاءاللہ سندھ کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کمیٹی بھی بنائی ہے ایک، تاکہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ پیسہ عوام پر خرچ ہو. بالکل صحیح. ایک وقفے کا وقت ہے جی، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. دوستو آپ کی خدمت میں، کہیں مت جائیے. نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس، اور آج ہم بات کر رہے ہیں صحرائے تھر کے حوالے سے کہ وہاں پہ بھوک، غربت، پیاس، افلاس، یہ اس سب کا کیا حل ہے. کیا تھر کے عوام جو ہیں ان کو ریلیف ملے گا؟ کیا جو انہیں بنیادی سہولتیں ملیں گی؟ کیا ان کے بچے موت کا شکار ہونے سے بچیں گے؟ اسی حوالے سے آج اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ریاض خان صاحب جو کہ سیاسی رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب سربلند خان صاحب جو کہ سیاسی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، ریاض خان بول رہا ہوں کراچی سے. جی ریاض خان صاحب کیا کہیں گے؟ بس جی پہلے تو سر بلند خان اور میرے ہم نام ریاض خان صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. اور آج جو آپ لوگ ٹاپک لے کے آئے ہیں تھر کے بارے میں، تو یہ تو ٹی وی چینل کو سلام ہے کہ ان جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور سیاسی لوگ ہیں جو حکمران ہیں، یہ تو وہاں جاتے ہیں اور وہاں وزٹ کر کے آ جاتے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں وہاں کی اموات کا، وہاں جو پرابلمز ہیں، یا اگر چینلز نہیں ہوتے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے تو یہ بری ذمہ تھے. کیا آج یہ جو ایک بھائی نے بات کی میرے کہ جی سندھ حکومت
او بھائی خدا کے واسطے نہ سندھ حکومت کرو نہ وفاق حکومت کرو, اللہ کو جان دینی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دجلہ کے مقام پہ اگر کتا بھوک سے مرا تو عمر سے پوچھا جائے گا, تو جب عمر سے پوچھا جائے گا تو بھائی میں اور آپ کیا ہیں, یہ سوچیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کیا بھی کہ کسی کا ہر اس جگہ پہ پہنچتے تھے جہاں پہ ان کی ضرورت ہوتی تھی, یہ آخر جہاں پہ موت ناچا کرتے تھے اب وہاں پہ موت کا فرشتہ جو ہے وہ آتا ہے. اور آپ مجھے, میرے بچے کو اگر کانٹا چپ جائے نا, خدا کی قسم مجھے رات کو نیند نہیں آتی. یہ کیسے بے حس حکمران ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں کہ یہ رات کو بڑے آرام سے سو جاتے ہیں, اور ان کے دیکھیں نا کہ جن کے پھول جیسے بچے, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 40 نہیں, 50 نہیں, 100 نہیں, 100 کے حساب سے بچے جو ہیں وہ مر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ سو رہے ہیں, اپنے گھروں میں سو رہے ہیں, ایئر کنڈیشن کمروں میں سو رہے ہیں. آخر کب تک بھائی, کب تک خدا کو جان نہیں دینی. ٹھیک ہے ریاض خان صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے بھی جذبات کچھ ایسے ہی ہیں, اور مطلب اتنے سخت دل کوئی بھی نہیں. ہمارے جو ادھر مہمان حضرات ہیں بے شک سیاست سے تعلق ہے ان کا, اور وہ بھی اسی دکھ میں مبتلا ہیں کہ کس طرح ہم ان بچوں کی جان جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. سر کیا کہتے ہیں, اس کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے, کس طرح جو ہے ان عوام کو ریلیف پہنچانا چاہیے؟ وہ ان کے بچے جو ہیں وہ ہمارے بچے ہیں, اور دکھ ہوتا ہے ایک بچے کی بھی خبر جو ہے نا وہ جب اس طرح ٹی وی پہ چلتی ہے. دیکھیں جی, ریلیف کا جہاں تک تعلق ہے, جب تک یہاں میں نے کہا نا ساری سیاسی پارٹیاں اور اس کے اندر عدلیہ, اس کے اندر صحافی, ان کا ایک گروپ جب تک وہاں جا کے بیٹھے گا نہیں, اور جو گندم انہوں نے گوداموں میں سڑ رہی ہے وہ نکالے گی نہیں, اور ان بچوں کے لیے ایک پراپر وہاں ایک بڑا جنرل ہاسپٹل نہیں ہوگا, جب تک یہ لوگ جا کر وہاں بیٹھیں گے نہیں, یہ کام نہیں ہوگا. وہاں کے جو نمائندے ہیں وہ کھا جاتے ہیں, اور یہاں والے اس طرف دیکھتے نہیں ہیں. جیسے ابھی میرے بھائی نے یہ کہا کہ اس نے یہ کرپشن کی, وہ کرپشن, اس کرپشن سے باہر نکل کر ہمیں تھر کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں اپنی ذاتیات سے باہر نکل کے اختلافات کو بھلا کر وہاں جانا پڑے گا. میں کہتا ہوں جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں, اس میں ہم بھی حصہ ہیں, مسلم لیگ نون بھی ہے, جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں وہ اپنے مطلب کی تو وہاں پر گفتگو کرتے ہیں محکموں پر, کہ ان کے کوئی جس محکمے میں کام پھنسا ہوا ہو وہ اس ایشو کو لے آتے ہیں سامنے. تو کیا تھر میں یہ بچے نہیں ہیں؟ تو اس طرح بھی ایک کمیٹی دونوں پارلیمنٹ کی ہونا چاہیے مشترکہ, جس میں میں کہتا ہوں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے شخصیات وہاں 2 مہینے 1 مہینے جا کے بیٹھیں گے نہیں. اس طرح نہیں ہوگا. اگر آپ لاکھ کہیں کہ کسی نے قالین بچھا دیا, لاکھ کہیں گے کہ کسی نے وہاں پر پانی نہیں پیا یا جو بھی, وہ نہیں ہے. اس طرح نہیں ہوگا جب تک وہاں ہنگامی طور پہ بیٹھا نہیں جائے گا. جیسے کہ کوئی یہ نہ سمجھیں کہ وہاں یہ جو اموات ہو رہی ہیں یہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتی, ہمارے بچوں تک نہیں پہنچ سکتی, ان کی ماؤں کی آہیں پہنچیں گی, اور کچھ پہنچ بھی رہی ہیں جن کی وجہ سے ہم بہت کچھ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں. سر دیکھیں, پاکستان مسلم لیگ نون, ٹھیک ہے, تقریباً 5 سال اقتدار میں رہے, اور اس دور میں بھی اسی طرح اموات ہوتی رہیں, ٹھیک ہے. صوبائی حکومت اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی, اور صوبائی حکومت کی طرف سے یا ہمارے ملک کے جو بجٹ میں سے جو پیسے تھر کے لیے مختص کیے گئے اور جو پیسے دیے گئے یہاں لگانے کے لیے, وہ میرا خیال ہے کہ وہ پیسے کافی تھے کہ یہ سارے مسائل حل ہو جاتے, اور وہ یہاں پہ نہیں لگے, یا اگر لگے ہیں تو وہ ٹھیک طریقے سے ان کا ابھی تک کام, یعنی ان کو فائدہ نہیں پہنچا. تو اس کے پیچھے جو چیز آتی ہے جو وہ حاصل ہوتا ہے وہ کرپشن ہے. وہ کرپشن, ان لوگوں نے کرپشن کی, ان پیسوں کو وہاں ٹھیک سے نہیں لگایا, جس کی وجہ سے آج بھی ہمیں تکلیف کا سامنا ہے. مسلم لیگ نون کے دور میں پیسے, مطلب پچھلی گورنمنٹ کے دور میں پیسے گئے ہیں نا پیسے, تو وہ 1 ارب روپیہ کہیں نظر تو آئے, کہیں پتہ تو چلے. میں نے آپ سے یہی کہا کہ نمائندے نہیں کریں گے. ہم وہ کرپشن تو ہوا, اس کے تو وہ سب بھگت رہے ہیں, کوئی عدالتوں جا رہے ہیں, کوئی کہاں جا رہے ہیں, کوئی, اس کو ہم نے نہیں دیکھنا. اگر ہم اس طرف دیکھیں گے کہ ان سے پہلے پیسے نکالے پھر وہاں جا کے خرچ کریں گے, نہیں, وہ پیسے تو نہیں نکلنے, پیسے تو نہ میاں صاحب سے نکلنے, نہ ادھر سے نکلنے, کہیں سے پتہ نہیں. 1 ارب روپیہ پیکیج دیا تھا, مگر جیسے کہ ابھی بھائی نے کہا نا کہ 8ویں ترمیم ہمارے لیے معاملہ ہے, وہ 8ویں ترمیم جو ہے نا وفاق کے لیے معاملہ رہا ہے. مگر اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس چیز سے ذرا نکلنا پڑے گا. 8ویں ترمیم کو بھی ایک طرف رکھ کر ایک کمیٹی
کمیٹی آئی جائے جو جس میں ہر طبقے کا ہر محکمے کا بندہ وہاں جا کے بیٹھے گا نہیں 1 مہینہ 1.5. آپ دیکھیے گا کہ جب وہ بیٹھے گا وہاں کے جو لوکل کھاتے پیتے لوکل لوگ جو کھاتے پیتے ہیں جو وہاں آر او پلانٹ جو لگائے گئے ان کو کون خراب کر رہا ہے, ان کو مینٹین کیوں نہیں رکھ رہا. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک علاقے میں ایک ہاسپٹل, ابھی کل کی رپورٹ ہے, نام جگہ کا بھول گیا, کہ وہاں ہاسپٹل بنا نہیں, اس کی تمام مشینری گوداموں میں سڑ رہی ہے, پورا سامان آ چکا ہے, کیونکہ اس میں کمیشن ملنا تھا, وہ کمیشن تو لے لیا کیونکہ سامان میں کمیشن تھا. ہاسپٹل میں کمیشن جو ٹھیکیدار سے کھانا تھا ٹھیکیدار بھاگ چکا ہے. وہ عمر کوٹ کی بات ہے, عمر کوٹ کی بات ہو رہی ہے. عمر کوٹ میں سرکاری ہاسپٹل سٹاف بھی ہے موجود ہوگا. سر ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی سے سردار نزاکت صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, ذرا ان سے رائے لیتے ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. فہیم کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سردار جی آپ بتائیے. اچھا نزاکت بھائی یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں مطلب کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ہے, صوبائی حکومت جو ہے, تو تھر کا معاملہ پچھلے کئی سالوں سے اسی طرح چلتا آ رہا ہے. ہر سال ہمیں سینکڑوں بچوں کی اموات کی خبر سننے کو ملتی ہے, یا وہ بھوک کی وجہ سے, یا وہ اپنا پیاس کی وجہ, پانی کے صاف پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے, اور یا پھر وہ صحت کی بنیادی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس آپ کی مطلب سندھ حکومت نے اس پہ کیا کام کیا ہے ابھی تک, ذرا تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے گا. فہیم دیکھیں, یہاں بیٹھ کے کراچی میں پروگرام کرنا بہت آسان ہے اور کرٹیسائز کرنا بہت ہی آسان ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں کے جتنے لوگ یہاں پہ اسپیچ کرتے ہیں شہر کے حوالے سے, وہاں پہ جا کے پریکٹیکلی دیکھیں کہ وہاں پہ سر معافی چاہتا ہوں سر قطع کلامی کے لیے معذرت. سر آپ یہ کہہ دیں کہ 600 بچوں کی ہلاکت جو ہے یہ غلط ہے خبر, تو پھر تو ہم کہیں کہ جناب ہم وہاں جا کے خود جا کے لے کے آئیں. جب یہ تو بیسک بنیادی خبر ہے نا باس, یہاں بیٹھ کے ہم بات تو کر سکتے ہیں نا کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا سارا کچھ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 دن پہلے جیو کا ایک بڑا معروف پروگرام ہے, ایک دن جیو کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ پروگرام ہوا وہاں پہ. تو لاسٹ میں سہیل وڈائچ صاحب جو پاکستان کے نام جانے پہچانے اینکر ہیں, جی جی, انہوں نے کہا کہ جی تھر کے حوالے سے میرے پاس جو انفارمیشن تھی یا میں جو دور بیٹھ کے سوچ رہا تھا بالکل اس سے اپوزٹ یہاں پہ آ کے پتہ چلا ہے. جہاں تک آپ پہ ریلیونٹ آپ کا کوشچن بچوں کے حوالے سے ہے, وہاں پہ ایک سب سے بڑا ایشو یہ ہے, وہاں پہ اگر ڈاکٹر سے اگر آپ جا کے مٹھی کمپلیکس ہاسپٹل میں بات کریں گے, جتنے یونٹس وہاں پہ ہیں ہاسپٹل کے, وہاں پہ اگر جا کے بات کریں تو سب سے بڑا مسئلہ ارلی میرجز کا ایشو ہے. اور اس میں بھی سندھ اسمبلی میں لیجسلیشن ہوئی ہے, انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. اور بالکل جب 12 سال 13 سال 15 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادی کروائی جاتی ہے تو اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو 1 پاؤنڈ یا 1.5 پاؤنڈ سے زیادہ کا بچہ وہاں پہ نہیں ہوتا. اگر آپ وہاں پہ جا کے ریسرچ کریں, وہاں پہ ہاسپٹل سے پوچھیں, جب ہاسپٹل میں بچہ آتا ہے تو اس کا ویٹ اتنا ہوتا ہے, اتنا کم ہوتا ہے کہ اس کا سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ ارلی میرجز ہیں اور چھوٹی بچوں کی جب شادی ہو جاتی ہے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے سر, معافی چاہتا ہوں سر, ایک چیز مجھے بتائیے گا, ہمارے یہاں شہروں میں بھی ہسپتالوں میں بہت کم ویٹ کے بچے پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پری میچور بیبیز بھی ہوتے ہیں, اور ویسے بھی کم ویٹ کے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کو سروائیو کرنے کے لیے, وہ مطلب ان کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو یہاں پہ ٹیکنالوجی چاہیے ہوتی ہے, اچھے ہاسپٹل یا ایسے ارینجمنٹس چاہیے ہوتے ہیں. تو کیا وہ بچے جو یہاں شہروں میں پیدا ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں؟ فیسیلیٹیٹ کرنے کے باوجود وہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں جن کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ کنسرن ہے اور اس کو ریزالو کرے گی انشاءاللہ. بالکل صحیح سر, تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. جناب سر بلند صاحب, کل بھی میں پرسوں بھی شو میں تھا, سردار صاحب بھی تھے, تو وہاں بھی یہ جواب نہیں دے پائے. اور جو شو کی بات کر رہے ہیں سہیل وڈائچ صاحب کی, تو اس میں اسی نے یہ کہا ہے کہ ایک تو بچوں کو غذا نہیں مل رہی, پیاز اور روٹی سے وہ کھانا کھا رہے ہیں, وہ دکھا بھی رہے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک تو پانی نہیں ہے, اگر پانی کسی کنویں سے نکلتا بھی ہے تو وہ کھارا ہوتا ہے. یعنی کہ جو انہوں نے آر او پلانٹس لگائے تھے وہ ایک تو کچھ لگے یا کچھ انہوں نے صرف کاغذوں میں بنا کے پیسے اپنے جیب میں کچھ کام نہیں کر رہے, وہ یہ اعتراف کیا گیا تھا لاسٹ ٹائم میں نے جب شو کیا. ہاں بالکل, وہاں کافی سارے آر او پلانٹس کام نہیں کر رہے ہیں, اور یہ خود اپنے گربان میں جھانکو. اور اس سے جو میرے ریاض بھائی نے جو کالر آپ نے لی تھی, میں ان سے سوال اور تب ویور سے کر رہا ہوں کہ خدا را آپ ووٹ دیتے وقت سوچیں کہ جب آپ کا ووٹ دیتے ہیں اور یہی آپ کے تھر کے نمائندے, یہی سندھ کے نمائندے جب اسمبلیوں میں جاتے ہیں تو آپ کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. ہم نے تحریک انصاف نے اس دفعہ سندھ کے لیے اسپیشل ہم نے کمیٹی بنائی ہے
اس کمیٹی کے اندر ہم نے ایک ایسا نظام میکنزم بنا اس میں پیسہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو, کرپشن کی نظر نہ ہو. جیسے میرے بھائی ریاض نے بات کی کہ 1 ارب روپے ہم نے دیا, لیکن وہاں ہمیں تو کروڑ روپے کی بھی کہیں ہمیں نظر نہیں آئے کہ 2 کروڑ 5 کروڑ کا کوئی پروجیکٹ ہو. کروڑ روپے بڑی رقم ہوتی ہے, لیکن وہاں نظر نہیں آیا. سندھ حکومت کے اپنے جو پیسے ہیں وہ کہاں گئے؟ چیف جسٹس صاحب گئے, ظاہر ہے جب اتنی بڑی شخصیت جاتی ہے تو وہاں پر جانے سے پہلے ہماری جو مشینری ہے وہ ایک دم حرکت میں آ جاتی ہے اور کچھ نہ کچھ کام بھی ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے اپنے 11 سال کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کی سب سے کرپٹ دور گزرا ہے سندھ حکومت کا, اور 18ویں ترمیم ہماری آڑے آ رہی ہے جس سے ہم خود پریشان ہیں, کیونکہ سندھ کے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے, کراچی کے عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے. کراچی میں ہماری 30 سیٹیں نکلی ہیں صوبائی, لیکن سندھ میں ہماری 1-2 نکلی ہے, لیکن سندھ کے عوام نے بھی ہمیں ووٹ دیا, ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا. تو ہمیں کنسرنز ہیں, ہم خان صاحب کو اس بات کی فکر ہے, اس لیے انہوں نے کیانی صاحب کو, گورنر صاحب کو, فیصل واڈا صاحب کو, ان سب کو بھیجا تھا کہ آپ دیکھیں وہاں کے کیا حالات ہیں. اس پر ہم کام کر رہے ہیں. سندھ کے عوام کے حالت زار کو ہم بہتر کرنے کے لیے انشاءاللہ اچھے اقدامات کریں گے. ایک بات میں اور کروں گا کہ نون لیگ کے 3 ادوار گزرے, یہ بتا دیں کہ اپنے 5 سال کے اندر انہوں نے وہاں کیا کیا. یعنی کہ کسی ادارے کو نہیں بنا پائے, ایک ڈیم نہیں بنا پائے. ہم نے آتے ہی 150 دنوں میں 2 ڈیم کے وہ رکھا ہم نے, ایک ممن ڈیم کا, دوسرے ڈیم پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہم تحفہ دے کے جائیں گے, ہم معیشت کو پہلی دفعہ تاریخ میں بغیر IMF کے ہم نے پاؤں پہ کھڑا کیا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم IMF کے پاس اس دفعہ ہو سکتا ہے جائیں, اس کے بعد 5-4 سال میں ہم نہیں جائیں گے. وہ ان کی وجہ سے ہم جا رہے ہیں, ورنہ آنے ہم والی نہیں جاتے. نسلوں کی بہتری جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ PTI اس میں اپنا رول ادا کرے گی, مگر جو موجودہ اس وقت جو نسلیں ہیں یہ بھی ان کی جو فلاح ہے اور ان کی بھی ساری ذمہ داری اسی ریاست کے سر پہ ہی ہے. تو ریاست کو ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے. اس بارے میں ابھی وقفے سے واپس آتے ہیں, پھر ذرا مزید بات کرتے ہیں. جو ریاض خان صاحب نے کہا ہے کہ اس گورنمنٹ کو وہاں بیٹھنا پڑے گا, وہاں پہ کام کرنا پڑے گا اگر یہ تھر کے بارے میں کام کرنا چاہتے ہیں, تو اس بارے میں بات ہوگی. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. اور آج صحرائے تھر میں جو مشکل میں جو پاکستانی ہمارے بہن بھائی ہیں وہاں پہ, جن کے بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں, ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ریاض خان صاحب موجود ہیں, سربلند خان صاحب موجود ہیں. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, میں چاہوں گا ذرا شارٹلی اپنی بات کو مکمل کیجئے تاکہ پھر دوستوں سے اجازت چاہیں. میں بڑا افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سندھ کے عوام کو سوچنا چاہیے کہ آپ ایسے پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں جنہوں نے آپ کو ایان علی دی, جنہوں نے نثار مرائی دیا, جنہوں نے عزیر جان دیا, جنہوں نے ڈاکٹر عاصم دیا. کرپشن کی بہت بڑی داستان ہے. اوبنی گروپ, انور مجید. تو خدا را اس ملک و قوم کا سوچے, اور پیپلز پارٹی کے اچھے لوگوں کو میں کہتا ہوں آؤ ہمارے ساتھ سندھ کو بنائیں, تھر کے حالت کو بہتر کریں, سندھ کے حالت کو بہتر کریں. عمر کوٹ میں بڑے مسائل ہیں, انٹیریئر سندھ بڑے مسائل ہیں, کراچی کچرے کا ڈھیر بن گیا ہے. تو خدا را اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. بالکل سر, آپ میں چاہوں گا اسی بات کو آپ کہہ دیجئے جو آپ نے کہا بیٹھنا پڑے گا. میں وفاق سے یہ پوچھوں گا کہ جناب ابھی تک آپ نے وہاں کون سا اقدام کیا, ایک اقدام بتا دیں. کچھ نہیں کیا. ڈیم کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو آپ یہ تو بتائیں کہ ممن ڈیم کی زمین کس نے خرید کے دی؟ نون لیگ نے. ٹھیک ہے, ڈیموں کو ایک طرف رکھیں, تھر میں ڈیم کی ضرورت تو وہ قرضے تو آپ تحریک انصاف تاریخ میں اتنے 3 مہینے میں 50 ملکوں گھوم گھوم کے بھی آپ کو نہیں ملا, یا ہمیں تو آگے دیتے تھے اور ہم خرچ کرتے تھے, نظر آتا تھا. آج کراچی کو آپ دیکھیں کہ ڈھیر بنا ہوا ہے, کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے, کچرے کا آپ نے توڑ دو دی, اس کو اٹھائے گا کون؟ آج آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے کے لیے کہا تھا, آپ نے 5000 بنا کے توڑ دینا میرے بھائی. قبضہ مافیا کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, پتہ نہیں چلا کہ سچا کون ہے آخر, کیا کریں عوام, کیا کریں عوام کنفیوز ہو گئے. مافیا کون ہے؟ کیا آپ لوگ کہیں اور مخلوق سے آئے, کہیں اور سے آپ لوگ 3 پارٹیاں. دیکھیں سیدھی سی بات ہے سر, لینے کے باوجود بھی یہ حال ہے. سر تھینک یو سو مچ, سر تھینک یو سو مچ. آپ نے تشریف لائے. کیا کیا جی تھر میں جواب پوچھ لیں ذرا کہ نون لیگ میں کیا کیا. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. آپ دونوں مہمانوں کا وقت کم ہے, اس پہ مزید بات ہوتی. ہمیں
اپنے تھر کے جو بہن بھائی ہیں ان کی زندگیوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور ان کے بچوں کی زندگیوں کا، وہ ان بچوں کی بھی زندگی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی ہمارے بچے کی زندگی قیمتی ہے۔ تو اس وقت موجودہ حکومت کو اس کے لیے حکمت عملی بنانی پڑے گی، اور پچھلی حکومتوں نے جو وہاں سے پیسے لیے ہیں جس دور میں، اور انہوں نے پیسے وہاں پہ نہیں لگائے، ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت، آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔